12 سے 14 فٹ کے درخت لگائیں سینٹرل آئلینڈ کے لیے, اور گلمور کے وہ درخت ہیں, اور انشاءاللہ ایک ایک درخت کی ذمہ داری ہم نے یہاں پہ لوگوں کو دی ہے جو دکاندار ہیں, جن کے گھر کے آگے لگا رہے ہیں, اور سب نے انشاءاللہ وعدہ کیا, یہ عہد کیا کہ درختوں کی حفاظت کریں گے, اس کو پانی ڈالیں گے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے آج سے 12 دن پہلے بھی جو درخت لگایا, جب آج ادھر جاتے ہیں تو وہ پودے موجود ہیں. تو آپ سب کا خاص طور پہ ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب, ملیر کے صاحب سب یہاں پہ موجود ہیں, سب کا شکریہ, تمام مہمانوں کا شکریہ کہ وہ آئیں اور ہماری عزت افزائی کری. جزاک اللہ خیر. آپ تھے حق پرست ایم پی اے شارق جمال بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اور اب اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے حق پرست ایم این اے آسیہ اسحاق باجی کا. اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب خالد مقبول بھائی, حق پرست قائد حزب اختلاف علی خورشیدی بھائی, حق پرست ایم پی اے اور میرا بہت محنت کرنے والا بھائی شارق جمال, اس کے علاوہ سابق ایم پی اے حمید الظفر بھائی, مرکزی رہنما ایم کیو ایم پاکستان آفاق جمال بھائی, ٹاؤن انچارج فہیم اجمیری بھائی, ٹاؤن کمیٹی کے معزز اراکین, ڈسٹرکٹ یو سیز کے کارکنان, ذمہ داران, اور یہاں میری بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. آج کا دن اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان ملیر میں پلانٹیشن ڈرائیو کا باقاعدہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے علاوہ اس کو کلمنیٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر قیامت بھی برپا ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا بھی پودا ہو تو تم اس کو لگا دو. اس کا مطلب ہے کہ کرۂ ارض کی ذمہ داری حضرت انسان پر ہے. مجھے خوشی ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے کہ جس کو صرف آپ کے گلی اور محلے کے مسائل سے ہی نہیں, اس شہر کے مسائل کو حل کرنا ہی نہیں آتا, اس ملک کے مسائل کو حل کرنا نہیں آتا, بلکہ الحمدللہ اس کرۂ ارض کو جو چیلنجز فیس ہے اس سے بھی الحمدللہ ہمیں نمٹنا آتا ہے. اور یہی ہماری کوششیں ہیں کہ ہم نہ صرف اپنی گلیوں کو, اپنے محلوں کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, بلکہ اس کرۂ ارض کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے نبرد آزما ہو کے ان چیلنجز کو کم کر سکیں اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. مبارکباد کے مستحق ہے پوری ایم کیو ایم پاکستان, اور خصوصاً میرا ملیر جو ڈویژن ہے وہ بہت مستحق ہے مبارکباد کا. اور میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ خدارا کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے درخت لگائیں, پودے لگائیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ اور ہم اس جگہ کے موسم کو تبدیل ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پائندہ باد. آپ تھی حق پرست ایم این اے آسیہ اسحاق باجی جو آج کے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. جو ہمیں آزادی کا موقع ہے, 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم نے یہ وطن حاصل کرا. ہجرت فطرت کائنات, ہجرت کائنات کا اصول. مہاجر آدم باپ میرا جس کے قدموں کی تم دھول. مہاجر عیسیٰ موسیٰ ابراہیم, مہاجر سارے قابل و مقبول. مہاجر خود محمد مصطفیٰ, مہاجر علی و بطول. قرآن کی آسماں سے وہ آیت مہاجر, آسماں سے جو ہوتی ہے نزول. مہاجر لفظ تمہیں گالی, مہاجر لفظ ہمیں قبول. ایک بار
وطن پھر سے بناتا ہے مہاجر، تاریخ کے ورقوں کو دہراتا ہے مہاجر، گھراتا ہے مہاجر، اتراتا ہے مہاجر، ایک شام سے مقتل میں چلا آتا ہے مہاجر، بکھرے تو پوری دنیا میں بنتی ہے ایم کیو ایم، سمٹے تو ایک مہاجر میں سماتا ہے مہاجر، نعرے مہاجر۔ اب اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے قائد حزب اختلاف علی خورشیدی بھائی کا، اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، سی او سی کے ذمہ داران، ٹاؤن آرگنائزر، ٹاؤن کی کمیٹی، اسی طرح یو سی ذمہ داران، یو سی آرگنائزر، یو سی کے تمام کمیٹی اور جتنے بھی کارکنان ہیں ملیر کے، اور میرے سامنے یہاں موجود حق پرست مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، سب کو السلام علیکم، اور ساتھ ساتھ صحافی حضرات، جتنے صحافی حضرات بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں مختصراً بات کروں گا کیونکہ یہاں چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی موجود ہیں، آپ لوگ کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو سن سکیں۔ بس ایک مختصر سی بات کہوں گا کہ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے 1 اگست سن 2024 کو ایک ذمہ داری کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ جی موسمیاتی تبدیلی سے جن 10 ممالک کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، ان میں ایک ہمارا ملک پاکستان بھی ہے۔ آپ سب نے یہ بھی دیکھا کہ سن 2022 میں جو آنے والا سیلاب تھا، اس سے لاکھوں کی تعداد میں اس پاکستان میں لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس سیلاب کی زد میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ہم نے اپنے اس پاکستان کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے تھا، جو بہت سارے ایسے دیگر بھی آسپیکٹس ہیں جہاں پہ ہم وہ کام نہیں کر سکے، اسی طرح ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس پاکستان کے جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس پہ بھی خاطر خواہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے جتنی ضرورت تھی۔ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا 1 اگست 2024 سے، اور باغ ابن قاسم سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 3 اگست کو ہم حیدرآباد میں ہم نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور 1 اگست سے لے کے آج 12 اگست سے ہم یہاں ملیر ٹاؤن میں یہ پروگرام آرگنائز ہو رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس کا افتتاح ہو رہا ہے، گو کہ اس کا افتتاح 1 اگست کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ، چاہے وہ ہمارا یو سی کا ایک کارکن ہو، ٹاؤن کے ذمہ داران ہو، یو سی کے ذمہ داران ہو، مرکزی ذمہ داران ہو، قومی اسمبلی کے اراکین ہو، صوبائی اسمبلی کے اراکین ہو، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں پودے شہر کراچی میں لگا رہے ہیں۔ لگ بھگ کوئی 15,000 سے زائد کارکنان شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد میں ہزاروں کارکنان ہیں، میرپور خاص میں، غرض یہ کہ پھر صوبہ پنجاب کی بات کر لوں، خیبر پختونخوا کی بات کر لوں، یا صوبہ بلوچستان کی بات کر لوں، جہاں جہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کارکن حصے کا ایک درخت ضرور لگائیں۔ یہ ساری کیمپین اگر متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کر بھی لیں، وہ شاید اس میں اتنی زیادہ ایفیکٹیوٹی نہیں آئے گی جب تک ہم اپنی عوام کو اس پوری کیمپین کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے۔ تو یہ جو آج پروگرام ملیر ٹاؤن میں ہو رہا ہے، یہ اسی انگیجمنٹ کا سلسلہ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مختلف ٹاؤنز میں کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس دلانے کا ایک بس پروگرام ہے کہ جناب ملیر کے رہائشی آپ تمام لوگ ہیں، ملیر ٹاؤن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک ایک کارکن، ایک ایک ذمہ دار، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ آج ملیر ٹاؤن کی عوام اگر یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس ملیر بھی سرسبز و شاداب نظر آنے لگے گا انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں۔ اور یہ ذمہ داری صرف ملیر سے ہٹ کے پورے کراچی میں نہیں، اور پھر پورے کراچی سے نکل کے پورے سندھ اور پھر پورے پاکستان میں، دیکھیے یہ ذمہ داری کا احساس دلانے کا پروگرام ہے، اور ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملیر کا ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، یہ تمام لوگ اپنے حصے کا ایک پودا لگائیں۔ جب یہ اپنے حصے کا پودا لگا لیں گے تو وہ گرمی کی شدت جو ہم نے ابھی 1 مہینہ پہلے جولائی میں فیس کی ہے، کہ جہاں پہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 50 سے بھی کراس کر رہا تھا، اس کو ہم کم کرنے میں، اپنے شہر کو، اپنے علاقے، اپنے قصبے کو بہتر کرنے میں ہم اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں گے۔ تو میں بس آج اس پروگرام کے توسط سے ملیر کی عوام سے مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں
کہ کیا اس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کیمپین میں آپ MQM کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے. بس اگر یہی تعداد رہی انشاءاللہ تو ہم یہ اپنا ٹارگیٹ کہ سرسبز و شاداب گرین کراچی، گرین حیدرآباد، گرین سندھ اور گرین پاکستان انشاءاللہ حاصل کرنے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کامیاب ہو جائے گی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، MQM پائندہ باد. آپ تھے قائد حزب اختلاف علی خورشیدی بھائی، جو کہہ رہے تھے کہ آؤ لوگوں سب مل کر ایک ایسا شجر لگاتے ہیں، سر پہ ٹھنڈی چھت والا ایک نیا گھر بناتے ہیں، گرمیوں کی چھاؤں میں سردیوں کا ایندھن ہے، کون کہتا ہے یہ پیڑ پھل نہیں بناتے ہیں، ایک شجر رگایا تھا اپنے آبا نے جو کل، اس کی چھاؤں میں ہم سب محفلیں سجاتے ہیں. تو اب استقبال کرنا ہے. میں جس شخصیت کو مسند خطابت پر مدعو کرنے جا رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے. ایک لیڈر اور ایک عام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے اور یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بے خبری کو باخبری کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آئیں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں. تو اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے ہماری MQM کے چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے لے کے وہاں تک موجود عزیز تحریکی ساتھیوں السلام علیکم، اہلیان مدیر السلام علیکم، اور سلامتی ان تمام لوگوں پر جو اس قرۂ ارض پر جو کہ انسانوں کو امانت کے طور پہ دی گئی اس کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں. اور سلام ان کو بھی کہ جن کے اجداد نے یہ وطن بنایا تھا، بر صغیر میں دین کی سربلندی، اسلام کے فروغ، انصاف، علم، خوشحالی کے لیے. ان کو بھی سلام کہ انہیں اپنا وعدہ اور ارادہ یاد ہے کہ آج بھی اس شہر کی نمائندگی کے بعد بلدیاتی اور صوبائی حکومتوں میں حصہ نہ ہونے کے باوجود جنہوں نے صدیوں پہلے پاکستان کی ذمہ داری لی تھی، ان کی اولادیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، چاہے اسی شکل میں صحیح. کسی نے کہا، ہمارے کمپیئر کہہ رہے تھے کہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے، یہاں وہ تمام لوگ بیٹھے ہیں جن کے باپ کا پاکستان ہے. اور یہ کراچی شہر جس میں شجرکاری کر رہی ہے یہ MQM، اس کے کارکنان اور اس کے عوام کے ساتھ مل کر، یہ پاکستان کا چہرہ ہے. اس کی شادابی پاکستان کے چہرے کی شادابی ہے. یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے. آج اسلام آباد کی ہریالی ہو، اس کے ایوان ہو، وہاں کی روشنی ہو، وہاں کی سرکار ہو، وہاں کے تنخواہ دار ہوں، سب اس شہر کی برکت سے پل رہے ہیں. وہ حکمران جن کو یہ شہر پالتا ہے اور وہ پلٹ کے بھی شہر کی جانب نہیں دیکھتے، یہ پورا نظام بوسیدہ ہو کر الحمدللہ اور انشاءاللہ وہ نظام جس کے خلاف MQM کھڑی ہوئی تھی اس کے آخری دن گننے کی تیاری کریں. اور یہ ظالمانہ، بوسیدہ، آبسلیٹ، گلا سڑا، پھٹا پرانا نظام اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے کافی ہے. تیاری رکھیے، انرجی اپنی ضائع مت کیجیے گا. یہ توانائی اس دیوار کو، ظلم کی، اجنبیت کی دیوار کو آخری دھکا دینے کے لیے
اس شہر کو ہی کھڑا ہونا ہے. اس پاکستان شہر، پاکستان کا مقدر اس شہر کے ہاتھوں میں آئے گا تو پاکستان کا مقدر بدل پائے گا. جن کو 1950 اور 60 کا پاکستان یاد ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، متحدہ پاکستان تھا، ہندوستان کو گھیرے ہوئے پاکستان تھا، ہندوستان کو زد پہ لیا ہوا پاکستان تھا، ہندوستان کو پوری دنیا سے کاٹ کر رکھنے والا پاکستان تھا. اس پاکستان کے مستقبل کے وہ پاکستان ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننے جا رہا تھا. پھر سن 70 آ گیا اور ہم قائد اعظم کے پاکستان سے نکل کر ہمیں نہ جانے کس کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا، جس کا دارالخلافہ یہ کراچی نہیں ہے، جس کو قائد اعظم یہ پاکستان کا دارالحکومت بنا گئے. حکومت آپ وہاں چلی گئی، خلیفہ سارے وہاں چلے گئے، لیکن آج تک اس شہر کو، جو کہ ایک صنعتی، معاشی، تجارتی، کاروباری کیپٹل ہے اور رہے گا، جو پاکستان کی گروتھ کا انجن تھا، پاکستان کی ترقی کا انجن تھا، اس انجن کو ڈبہ بنا کر سب سے پیچھے لگایا ہے، تو وہی ڈبہ انجن بن کر آج بھی پاکستان کو کسی طرح گھسیٹ رہا ہے. تو بزرگوں اور ساتھیوں، وہ تمام لوگ جو اس مہم میں شریک ہوئے، تقاضا ہے جسے نبھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی حجت تمام ہو رہی ہے. آج الحمدللہ حجت تمام کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے آج وہ لوگ جن کے پاس ایک اس شہر کا 10% بھی مینڈیٹ نہیں رہا، آج پورے کراچی کے بلدیہ کے مالک بنے گئے. وہ میئر یہاں پر اس شہر کا میئر، جس کی صوبائی حکومت ہے، جو یہ رونا نہیں رو سکتا کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام ریاستیں ایک ایسی ریاست بن گئی ہے کہ جس کے ذریعے سندھو دیش کا خواب پھر تازہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ نعرہ بار بار لگتا رہا ہے، جب تک ایک مہاجر بھی زندہ ہے سندھو دیش نہیں بن سکتا. تو انشاءاللہ تعالی یہ مہاجر سے متحدہ کا سفر، جس میں پاکستان کی تمام زبانوں کو، تمام علاقوں کو، تمام قومیتوں کو، تمام مذاہب کو، تمام مسلکوں کو، تمام فقہوں کو جوڑ کر پاکستان کو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنانا ہے. بزرگوں اور ساتھیوں، حق پرست کارکنوں، اقتدار ہماری منزل نہیں ہے، سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے. جو کچھ بھی کیا ہے عبادت کی طرح کیا ہے، اپنے ذات کی نفی کر کے کیا ہے. یہ نفی ذات کی قوم کی بقا کا سامان بننا ہے. یہ گزرے گا سال تو ہماری ایک ایک بات جو ہم 40 سال سے کہہ رہے ہیں، اور جن 40 سال سے ہماری بات کے ساتھ پاکستان کا یہ شہر جو 3 کروڑ کی آبادی کا ہی نہیں، ایک کوانٹیٹی کے ساتھ ایک کوالٹی دیکھا جائے تو اس کا مینڈیٹ پورے پاکستان کے مینڈیٹ پہ بھاری ہے. تو یہ 40 سال سے یہ مینڈیٹ، یہ کوالٹی مینڈیٹ ہمارے پاس رہا ہے. جو گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار بھی رہا ہے، تو اس شہر کے لوگوں نے نکل کر اسی آواز، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مایوسی ان کے مقدر میں ہوگی جو 75 سال سے ایک بوسیدہ نظام کے بینیفیشری ہیں. الحمدللہ اس نظام کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا پورا اختتام، اس کے کفنانے اور دفنانے کا سارا انتظام آنے والے چند سالوں میں ہونا ہے. یہ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا، ان کی اولاد، جن کی رگوں میں یہ پاکستان خون بن کے دوڑتا ہے، جنہوں نے بنایا تھا ان کی اولاد ہی چلا سکتے ہیں. یہی پاکستان کا مقدر بننے والا ہے. آئیے کراچی، سندھ اور پاکستان کو
दोबारा जिस मकसद के लिए ये वतन बना था वो बनाने के लिए हम अपने घरों से एक बार हमें फिर निकलना होगा। अब हिजरत करानी है उस जुल्म को, उस जबर को, उस नाइंसाफी को, उस अदम मसावत को जो आप पर मुकद्दर बनाकर गुज़श्ता 50 साल से खास तौर पे आपका नसीब बना, वो शहर जो मुल्क का नसीब बदलता है, आपने उसको हर तरह की कमजोरियों, मजबूरियों और तालीम और नौकरियों और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आधा और कभी चौथाई दिखाने की जो साजिशें की हैं वो भी दम तोड़ने वाली है। आइए दोबारा, और हमारी मजबूरी है, हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है, इंशाअल्लाह ताला हम अपने हिस्से की से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं और अब और देंगे कि हमारी ये मजबूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इस आरिज़े बेरंग को हमारे खून से गुलजार होना है तो हो ले। अगर पाकिस्तान के इन सहराओं को हमारे आंसुओं से शादाब होना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन सही सिमत में आपको तरतीब सही रखनी होगी। बानियाने पाकिस्तान की औलादों को पहले मुत्तहिद कीजिए जो पाकिस्तान को जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के दुख दर्द से वाकिफ हैं। उस दुख और दर्द से वाकिफ नहीं है, उससे नबर्द आजमा रहे हैं, खून के दरिया पार किए हैं, अपने घर छोड़े हैं। जिनको दुख होता है, जिनके पास दर्द होता है, वही समझ सकते हैं मकसद को भी, मंजिल को भी। और ये मंजिल मुझे और आपको पुकार रही है। उन तमाम साथियों को अल्लाह भी जज़ा देगा और मुल्क भी कल रिकग्नाइज करेगा जो इस शहर को बचाकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया।